فضا کو ہاسپٹل میں 3 دن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے احتیاطاً اس کو ایڈمٹ کر لیا تھا، جبکہ اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ امی نے آ کر بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا کہ آخر ہوا کیا۔ کوئی بھی کتنے ہی نرم لفظوں سے اس حادثے کو اسے بتانا، رد عمل پھر بھی ایک ہی رہتا۔ وہ روئی تھی، بہت روئی تھی یہ جان کر۔ اس نے کبھی کسی چیونٹی کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، لیکن یہ تو پھر اس کا اپنا بچہ تھا۔ وہ کیسے اتنی انجان ہو سکتی تھی؟ سب صحیح کہتے تھے کہ اس میں بچپنا ہی نہیں، منہ پھٹ بھی تھی وہ۔ یہ نالائکی اس سے بہت قیمتی چیز چھین لے گئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور نیند کی گولیوں کی وجہ سے وہ بے ہوش تھی۔ ابھی بیدار ہوتی اسے پیاس لگی تو کلثوم کو جگانے کے لیے پانی گلاس میں ڈال کر ہونٹوں سے لگایا۔ ماما گھر گئی تھی اور صبح اس کو لینے آنا تھا۔ ان کا اپنا بی پی بھی لو ہو رہا تھا اس کی پریشانی میں۔ تبھی ضد کر کے کلثوم کو اپنے پاس روک لیا، جو آدھی رات تک منحوس تنویر سے گپیں لگاتی رہی۔ فضا کو بہت چڑ تھی، اور تو اور نیچے کیفے سے اس کو کچھ اچھا سا لانے کی فرمائش کیا کر دی۔ وہ تو پھر شروع ہوگی کہ صحت کی اچھی کیسے کرنی ہے، کس چیز کا کیا فائدہ اور کس چیز کا کیا نقصان ہے۔ فضا کا دل چاہا کہ جوتا اٹھا لے اور اس کے سر پر ایک بال بھی نہ چھوڑے۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا تھا اور رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازے کے پاس آہٹ سن کر وہ ایک دم سے ڈری، پھر سوچا کہ نرس ہوگی، لیکن دروازے کے اس پار سے آنے والی ہستی کو وہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو۔ گویا تمہیں میری زبوں حالی کا خیال آ ہی گیا۔ عیادت کرنے آئے ہو یا اپنی بخشی ہوئی عنایت کے اثرات دیکھنے؟ جہانگیر کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے حلقے اتنے گہرے تھے کہ وہ حیران ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں ایک پل کو ملی تھی۔ بہت کچھ یاد آیا اپنی پچھلی ملاقات سے۔ فضا کی پلکیں گری، کاش کہ وہ سے نہ ملی ہوتی، اور آج ایسے آنسو بے ساختہ اپنی راہ ڈھونڈتے اس کے گالوں پر بکھرے تھے۔ اس کے شانوں میں حرکت ہوئی اور وہ پھر بکھرتی چلی گئی۔ وہ پاس آیا تھا، اس کا دکھ، درد اور ہر نقش پر رقم اس کی چھوٹی سی جان پر بنا وہ عذاب جو صرف اس نے دیا تھا، وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کو پکارا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ سامنے بیٹھ کر معافی مانگی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سامنے والی دیوار کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے اور اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ بہت بڑے وکیل ہونا تم، چلو تو میں اپنا کیس میں دیتی ہوں، بتاؤ مجھے انصاف دلوا سکو گے؟ وہ منہ سے کچھ کہہ نہ رہی تھی مگر نظروں سے شکوے جاری تھے۔ دوسری جانب اس کی نظر پڑی گئی اور جواب بھی دیا گیا، شکست۔ وہ اپنی جھکی نظروں سمیت اپنی شکست کو تسلیم کر رہا تھا۔ جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا دل بے قابو اور بے قرار ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو دل میں اتارا اور پھر بے اختیاری میں اس پر جھکا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بڑے غرور سے تمہارے باپ کو چوٹ دینے آیا تھا، مگر خود ہی میں اتنا بڑا نقصان کر گیا ہوں جس کا کوئی مداوا نہیں۔ ہر چیز پلان کر کے رکھنے والا، ہر سچویشن میں پرو ایکٹیو ہو کر سوچنے والا یہ شخص جو تمہارے سامنے موجود ہے، آج خود کو بے انتہا بے بس اور بے وقوف محسوس کر رہا ہے۔ فضا، آج وہ خود کی بے عزتی کر رہا تھا۔ فضا نے آنکھیں اٹھائی۔ اس کی گرم سانسوں کا احساس اپنے چہرے پر ہوا۔ اس کی کالی آنکھوں میں آج برفیلے طوفان نہیں بلکہ بنجر ویران صحرا تھا۔ پتہ نہیں کب اس کا ہاتھ اٹھا اور کس جذبے کے تحت اس کے گال پر نرمی سے آ کر ٹھہرا۔ جہانگیر نے اس کی ملائم ہتھیلی کو گال پر محسوس کیا۔ دونوں کا درد ایک جیسا تھا۔ بہت احتیاط سے اس نے اس کو خود میں سمیٹا، اس کا سر سینے سے لگایا اور سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ فضا کو اس نے روکا نہیں تھا۔ بے دھیانی میں اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ جہانگیر کو اس کا ایسے ہی اپنے آپ تک رسائی دینا اور اس کے لمس کو ایسے قبول کرنا ایسا لگا جیسے کسی چیز کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ اس کا جیسے ادھورا پن دور ہو گیا ہو، جیسے اس کی بے قراری کو سکون مل گیا ہو۔ خاموشی میں وہ چند گھنٹے گزرے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے، حوصلہ دیتے اور ایک دوسرے کو اپنا احساس کراتے ہوئے۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو جہانگیر غائب تھا۔ اس کے سرہانے پر اس کی خوشبو ابھی بھی آ رہی تھی۔ فضا نے آنکھیں مل کر آس پاس دیکھا اور پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ وہ پھر مجھے اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ ابھی تو مجھے اپنے باپ اور بھائیوں کا سامنا کرنا ہے۔ کلثوم نے ایک سوٹ نکال کر رکھا تھا اس کے لیے۔ وہ اٹھی اور اسے پہن لیا۔ اتنے میں امی دروازے سے داخل ہوئی۔ اس نے ان کو دیکھ کر مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی۔ امی اس کی خاطر بہت پریشان رہی تھی۔ اس کو خدشہ تھا کہ ان سلسلوں میں کہیں اس کی امی کی صحت ہی نہ بگڑ جائے۔
اب کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور گلے لگا کر پوچھا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ امی کو پتہ چل جاتا کہ ان سب کے مسائل کے ذمہ دار ان کی بیٹی کے پاس پوری رات رہا ہے اور ان کی بیٹی بھی کیسی اس کے ساتھ چپکی رہی تو وہ کیا سوچیں گی؟ استغفر اللہ۔ اس کے گول گول گال برے طریقے سے سیب کی طرح لال ہوئے تھے۔ گھر تک کا سفر چھوٹا سا تھا لیکن سارے راستے آنے والے کل کے بارے میں سوچتی رہی کہ زندگی کی دوڑ انہیں کہاں لے کر جانے والی تھی۔ رات کو جب سب مہمان عیادت کر کے رخصت ہوئے تو اس کو اپنے گھر کا سکون دہ ماحول نصیب ہوا تھا۔ پتہ نہیں امی نے اس کی بیماری کو کیسا بتایا تھا۔ ابو سمیت سب کو لگ رہا تھا کہ اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ کاش ایسا ہی ہوتا لیکن اس کے ہاتھوں سے ایک جان پھسلی تھی۔ اس کا دل ڈوب سا جاتا جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتی۔ پتہ نہیں کس قسم کی آزمائشیں باقی تھی اس کی زندگی میں۔ اس کی ماں اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ مجرم بنا عدالت میں کھڑا تھا۔ جہانگیر، مجھے آج دوبارہ کال آئی تھی فریال کی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تم نے فضا کی ضد چھوڑ دی ہے اور تم جلد از جلد اسے طلاق دے دو گے۔ بتاؤ مجھے، میں نے صحیح کہا نا؟ وہ پوچھ تو ایسی رہی تھی جیسے اس کو اس بات سے کسی طرح کے تحفظات نہیں ہوں گے، لیکن اس کو تیش غصہ دلانے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ اس سے پوچھے بغیر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا۔ موم، آپ اس بات کو مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دیتی تو اچھا رہتا۔ اس نے غصے سے کہا۔ آج اس کے سامنے ماں تھی تو اپنے آپ کو اس نے لگام ڈالی ہوئی تھی۔ تمہارا طریقہ قابل قبول نہیں جہانگیر۔ تم اس بچی کو ذلیل کرنے پر کیوں تلے ہو؟ ذلیل؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی غلطی پر بہت پشیمان تھا۔ وہ کم عمر اس سینس میں نہیں تھی، لیکن مقابلہ کیا جاتا تو صاف ظاہر تھا کہ اس نے ابھی اور میچور ہونا تھا، اور اس کی وجہ سے جس اذیت سے وہ گزری تھی یہ بھی وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اور کیا مل گیا تھا اس کو اس جنگ میں؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن وہ بہت کچھ کھو چکی تھی۔ اس کے ذہن نے یہ ضرور تسلیم کیا تھا کہ اس سرد جنگ میں اس کو یرغمال بنا کر جیت پانا، ایسا وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ ہر بندے کی تشنگی اور شکوے دور کرنے کے ارادے رکھتا تھا تاکہ وہ خوش رہے، ورنہ اس کو رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی کہ دنیا اور اس کے حقیر لوگ کیا کہتے ہیں۔ جہانگیر دیکھو، تمہیں میری قسم، تم وعدہ کرو کہ اس کا خیال ذہن سے نکال دو گے۔ اب سویرے نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو جہانگیر نے ان کے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سر ہلایا اور ماں باپ کے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ آنے والے دنوں میں نہ اس کی کوئی کال آئی تھی اور نہ ہی کسی کو اس کے اتے بتے کی کوئی خبر تھی۔ اماں جی، آپ نے اچھا چاہا تھا، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ یہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ سویرا بتا رہی تھی کہ اس نے جہانگیر سے بات کر لی ہے اور جلد ہی وہ طلاق دے دے گا۔ فریال کے منہ میں ابھی بات ہی تھی کہ فضا جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور آرام سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں تو ٹھیک تھا، ویسے بھی پوری زندگی باہر گزار کر ان کے طور طریقے کو اپنائیت دی تھی اس نے۔ طلاق تو بہت عام سی چیز تھی اس کے لیے، اور پھر اس کی فرمائش بھی تو اس نے خود کی تھی۔ ہسپتال میں وہ بھی صرف ہمدردی دکھا رہا تھا بس، محبت جیسے جذبات کے تحت تو وہ آیا نہیں تھا، لیکن اس کو بھی ہر چیز کا حق تھا اس بندے پر، اس کے فیصلوں پر، اور اگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کو الگ کیا جائے۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا اس تصور سے بھی، کوئی وجہ بھی نہ تھی، کچھ نہیں، بس اس نے فوراً اس بے رحم کا نمبر ملایا اور انتظار کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ٹانگوں میں خون کی گردش رک رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے اپنی کلائنٹ کی بات سن رہا تھا اس وقت جب میز پر رکھے اپنے فون کی اسکرین پر نظر پڑی۔ اس کا فون سائلنٹ پر تھا، مگر اس کی روشن اسکرین پر اس وقت انکمنگ کال کا نمبر پاکستان کا آ رہا تھا۔ اگر صرف پاکستانی نمبر کی بات ہوتی تو وقتی طور پر اسے اگنور کر دیتا، مگر بات اس نمبر کی تھی جسے وہ کبھی اگنور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے اسسٹنٹ کو میٹنگ کا چارج سنبھالنے کا اشارہ کرتا وہ اپنا فون لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کلائنٹ کو اس کی یہ حرکت کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، مگر دوسری طرف پرواہ کسی تھی؟ وہ تو سب بھول کر فون کان سے لگا چکا تھا۔ ہیلو؟ دوسری جانب مکمل خاموشی رہی۔ بیک گراؤنڈ سے آنے والی آوازوں سے اتنا کلیئر تھا کہ دوسری جانب کوئی موجود ہے۔ فضا، کیا یہ تم ہی ہو؟ جانتے ہو جہانگیر، میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ اس کی آواز پر جہانگیر کی دھڑکن کا ردم تیز ہوا۔ اس کے جسم کے ایک ایک خلیے نے فضا کی آواز کے جواب میں رد عمل دکھایا تھا۔ جہانگیر نے شیرازی نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، ہاں بتاؤ، کیا سوچ رہی تھی تم؟
یہی کہ میں کتنی بد نصیب ہوں نا۔ 23 سال پہلے والدین نے میرا نکاح کر دیا۔ میرے بالغ ہونے کے بعد بھی مجھے اس بات سے لا علم رکھا گیا۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کا آج تک کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا۔ گھر میں بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کیا جاتا جیسے میں ابھی تک ٹین ایجر ہوں، جس کی وجہ سے میری سوچ میری عمر کے ساتھ بڑی ہی نہیں کہ میں ابھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح خواب سجاتی، کسی ہیرو کے خواب دیکھتی کہ کسی دن بگی میں بیٹھ کر ایک شہزادہ آئے گا، مجھ سے محبت کرے گا، پر میرا ذہن کبھی ان باتوں کی طرف گیا ہی نہیں۔ مگر پھر بھی میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہ شخص جو مجھ سے 10 سال بڑا ہے، اس کو تو بہت پہلے سے یہ بات معلوم ہوگی نا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ جب وہ دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا تب بھی تم اس کے نکاح میں تھی نا، تب اس کو میرا خیال کبھی نہیں آیا۔ اس کو علم تو ہوگا نا کہ میں اب چھوٹی سی بچی نہیں رہی۔ کبھی تو وہ مجھ سے ملنے آتا، مجھ سے کوئی کسی قسم کا رابطہ رکھتا، مجھے یہ بتاتا کہ ہم دونوں کے درمیان کیسا تعلق ہے، اس رشتے کے بارے میں بتاتا اور مجھ سے میری رائے لیتا، مجھے اپنے احساسات یا چاہت کے بارے میں آگاہ کرتا۔ بات کرتے ہوئے ہچکی لینے کو رکی اور جہانگیر جو دلیلیں دینے پہ آتا تو کورٹ روم میں پن ڈراپ خاموشی چھا جاتی تھی، مگر اس وقت اس کے لب بالکل خاموش تھے اور وہ رکے بغیر کہے جا رہی تھی۔ اس شخص نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ جہانگیر اپنی زندگی کو فل موج مستی کے ساتھ جی رہا تھا کہ اچانک سسر کی جانب سے اسے ایک نوٹس ملا، اور اس نوٹس کو اپنی انا پر ضرب سمجھ کر فوراً اپنے ماموں کو جواب میں سبق سکھانے کی خاطر وہ UK سے پاکستان آیا۔ اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کے بعد اس لڑکی تک پہنچا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر واپس اپنی دنیا میں چلا گیا، اور اب وہ طلاق دینے کو بھی تیار ہے کیونکہ اس کی انا کی تسکین تو ہو گئی ہے نا۔ اب وہ لڑکی مرتی ہے یا جیتی ہے یہ اس شخص کی ذمہ داری نہیں، وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ بات اس کو صرف تب تک یاد آئی جب اس لڑکی کو تباہ کرنا تھا تاکہ اس کے باپ کو یہ پتا چلتا کہ کیسے طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ فضا کے تانوں پر جہانگیر نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ دوسری طرف وہ رونے کے درمیان بمشکل بولتے ہوئے پوچھ رہی تھی، لڑائی میرے ڈیڈی سے تھی نا جہانگیر شہرازی صاحب، تو انتقام کی بھینٹ میں میری معصومیت اور میرا بچہ کیوں چڑھے؟ تمہارا تو کچھ نہیں گیا مگر میرے پاس تو کچھ بچا بھی نہیں۔ کاش کہ جب وہ ننھی سی جان مجھے چھوڑ گئی تھی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تو میں اس کے پاس تو ہوتی۔ میں نے ممی کی بات سنی، وہ دادو کو بتا رہی تھی کہ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو مجھے طلاق دینے پر راضی کر چکی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ڈائلاگز، اتنے بڑے دعوے، وہ سب کچھ تو سچ تو نہیں تھا، وہ صرف وقتی جذبات تھے۔ رات گئی بات گئی، کل کو جب کسی دوسری عورت کے پہلو میں بیٹھو گے تو خود سے ایک دفعہ یہ ضرور پوچھنا جہانگیر کہ فضا کا قصور کیا تھا۔ میں ایسی زندگی نہیں جی سکتی ہوں جس میں مجھے ساری عمر یہ روگ لے کر جینا ہے کہ کیسے ایک شخص نے مجھے استعمال کر کے پھینک دیا۔ میرا تو شادی جیسے رشتے سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے۔ تم اپنی فتح کے خوشی میں بہت بڑا جشن منانا، ادھر میرا باپ جوان بیٹی کی موت پر روئے گا، ادھر تم اپنی جیت پر کہہ لگانا۔ مجھے تم سے نہیں، البتہ مجھے خود سے نفرت ہے کہ میں نے اپنے ساتھ اتنا برا کرنے والے کے بارے میں اپنے دل میں نرم جذبات کو جگہ دی۔ اپنی اس غلطی پہ مرنے کے بعد بھی مجھے پچھتاوا رہے گا جہانگیر۔ کاش کہ میرا تمہارے ساتھ نکاح نہ ہوتا۔ طلاق کے پیپرز مت بھیجنا کیونکہ میرے جانے کے بعد تو میرا کچھ پردہ رہے۔ وہ پوری طرح چونک اٹھا۔ وہ اپنی گفتگو میں جانے کی بات تیسری دفعہ دہرا گئی تھی۔ جہانگیر کی چھٹی حص میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بس میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ سنو فضا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ تو سراسر بیوقوفی کی بات ہے۔ نہیں جہانگیر، میں عقل سے سوچ کر ہی اس فیصلے پر پہنچی ہوں۔ فضا میری بات سنو یار۔ نہیں، تمہیں سننے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی مجھ میں۔ دیکھو فضا، تم نے جو اپنی ممی سے سنا وہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں تو جہانگیر، جھوٹ بھی ہو تو کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا۔ کیا ہونا تھا؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ جہانگیر نے غصے سے پوچھا تو وہ بولی، میں آج جتنا روئی ہوں اتنا تو اس دن بھی نہیں روئی تھی جس دن تم نے مجھ سے میرا وجود چھینا تھا۔ پلیز فضا لسن ٹو می، میں ہرگز تمہیں چھوڑنے والا نہیں یار۔ میری بات سن رہی ہو تم؟ وہ کتنی حساس تھی اس کا اندازہ اب صحیح معنوں میں جہانگیر کو ہو رہا تھا، مگر دوسری طرف وہ بول نہیں پائی کیونکہ اس کو بری طرح کھانسی شروع ہو گئی تھی۔
جہانگیر کی جیسے کسی نے جان مٹھی میں لے لی. وہ پورے حلق سے چلایا تھا. او مائی گاڈ. فون کان سے لگایا وہ بھاگتا ہوا ڈیسک تک آیا. لائن اٹھا کر پاکستان میں اپنی مومانی کا نمبر ملایا. 5ویں بیل پر کہیں جواب ملا مگر وہ فریال نہیں کوئی لڑکا تھا. مگر جہانگیر کے پاس تعارف کا کوئی وقت نہیں تھا. وہ فوراً بولا ہیلو فضا نے کچھ کر لیا ہے پلیز اس کو جا کر دیکھو وہ ٹھیک نہیں. دوسری طرف مجتبیٰ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے جو اس کو اس کی بہن کے بارے میں بتا رہا تھا جبکہ وہ تو اس گھر میں موجود نہیں تھا. لیکن پھر بھی ذہن میں سپارک سا ہوا. اسے امی کے الفاظ یاد آئے کہ تمہاری جرت کیسی ہو یہاں فون کرنے کی. ابھی بھی تمہیں سکون نہیں آیا. آج تم زندہ ہو تو صرف میری ماں کی وجہ سے. وہ بھی بات مکمل کرنے کے مراحل سے گزر رہا تھا کہ کال کاٹ دی گئی. غصے میں آ کر سیڑھیاں اس نے عبور کی اور فضا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے. مگر آگے کا منظر اس کے اوسان خطا کرنے کو کافی تھا کیونکہ فضا اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی رو رو کر بے حال. اس کی حالت دیکھ کر مجتبیٰ کا دل ماتم کنا ہوا تھا. اس کی پھولو جیسی بہن کے ساتھ آج کیا کیا ہو رہا تھا. فوراً وہ فاصلے مٹاتے اس تک پہنچا اور اس کو بچوں کی طرح اپنی باہوں میں بھر لیا. میری جان رونا بند کرو بس چپ پلیز. ایسے مت کرو خود کے ساتھ. وہ اشک بہائی جا رہی تھی اور وہ اس کی کمر سہلا رہا تھا. اگر اسی طرح چلتا رہا تو کیا اثر پڑے گا اس کی صحت پر. ہر وقت کی بیزاری غمگین اداسی وہ تو جیسے جینا ہی بھول گئی تھی. شناور نے جس حالت میں بہن کو 2 دفعہ مرتے مرتے دیکھا تھا اس کے بعد وہ اس نازک صورتحال کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. وہ اس کے اور مجتبیٰ کے درمیان بیٹھی تھی. اب کسی حد تک پرسکون نظر آ رہی تھی. ان دونوں نے اسے بہت سمجھایا تھا اور اس نے ان کی بات سنی تھی لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا. آج تو بات سنبھل گئی تھی لیکن اگر ایسا دورہ اس کو پھر پڑتا اور پاس کوئی نہ ہوتا پھر. وہ اس تصور سے بھی ڈرتا تھا. اسے کیا کرنا تھا وہ یہ سب سوچ چکا تھا. رات کے 10 بجے جب عالمگیر صاحب معمول کی طرح اپنی بیوی بچوں اور ماں کے ساتھ لاؤن میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے وہ یہ نہیں جانچ پائے کہ شناور جو فطرتاً سنجیدہ اور کم گو تھا آج اس کی آنکھوں میں بہت سے سناٹوں کا اضافہ ہوا تھا. مجتبیٰ شوق نہیں بلکہ بہت چپ تھا. ان کی بیوی نے ان سے 3 دن میں یہ نہیں پوچھا تھا کہ ان کا کیا حال ہے. ان کی ماں پوتی کو دیکھ کر خون کے آنسوں میں ڈوب رہی ہے اور ان کی بیٹی لباس میں پیارے رنگ تھے جیسے جھل مل کرتی بہار اس سے شروع ہو. اس کے ہاتھوں میں جوس تھا جس سے صرف ایک گھونٹ بھرا تھا اس نے اور وہ کیوں نہ جان پائے تھے اس کی آنکھوں میں تحریر جو دہائی دے رہی تھی چیخ رہی تھی کہ مجھے فرار چاہیے ہر پنجرے ہر رشتے سے مجھے سکون چاہیے. مگر وہ تو اپنے آپ کے سوا کب کسی اور پر غور کرتے. کہنے کو تو بہت پیار تھا انہیں لیکن پیار بھی اپنے حساب کا. بس تو 2-3 منٹ کی بات ہی. وہ سب وہاں بیٹھے تھے جب گیٹ کھلا اور تنویر نے دونوں دروازے ایک کالی کار کے استقبال کے لیے کھولے. سبھی چونکے تھے اور اپنے پیچھے دیکھا تھا. یہ کون ہے؟ اس الو کے پٹھے نے کس کھلی گیٹ کھول دیا؟ عالمگیر شاہ ہنکارے تھے. عورتیں سامنے تھی اس لیے دروازہ نہیں کھل سکتا تھا. فضا فوراً اٹھی اور فریال بھی اپنے دوپٹے سنبھالتی اندر کی طرف جا رہی تھی کہ گاڑی سے نکلتے نفس پر نظر پڑی. اس کے محسوس ہوا کہ کسی نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو. اس کے دل میں میٹھا سا درد اٹھا تھا. یہ کون ہے؟ مجتبیٰ نے اپنے آپ سے کہتے اس بندے کا ہر زاویے سے جائزہ لیا. عالمگیر شاہ جہانگیر کو نہیں پہچانتے تھے لیکن وہ سویرا اور صالحہ کو ضرور پہچانتے تھے. اور جب وہ دونوں گاڑی سے نکلی اور سر اوپر کیے اپنے گھر کو دھندلاتی نظروں سے دیکھنے لگی تو ان کی ماں کے منہ سے ایک آہ نکلی کیونکہ بیٹیاں تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں اور ان کے درخت کی چھاؤں ان سے عرصہ دراز سے دور تھی. لان کافی بڑا تھا لیکن جب بھاگتے جاؤ اور اس بےتابی سے جاؤ تو شاید 2 منٹ بھی پورے نہیں لگے تھے ان دونوں کو. مومنہ بھائی کے ساتھ کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی. اس کا دل چاہا کہ اپنے ماموں کو جیل میں پھینک دے. اس کی ماں اور خالہ ممتا کی شفقت سے محروم رہی تھی. اس کے بھائی کو اپنی اولاد کا دکھ سہنا پڑا اور بیچاری وہ پیاری سی لڑکی جو منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کی ماں کو اپنی دادی سے ملتے دیکھ رہی تھی. اس میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا کہ مومنہ کے دل میں خوشی کی کومپل کھلی تھی. یہ لڑکی کتنی خوش بختی لے کر آئی تھی نصیب میں. آج وہ کتنے لوگوں کو خوش کرنے کا وسیلہ بنی تھی. کافی خوبصورت ہے. خاموشی کے وقفے کے بعد اس نے تعریف کی اور جہانگیر جو بنا پلک کے جھپکے بیوی پر نظریں گاڑے کھڑا تھا اس نے کوئی نوٹس نہ لیا. وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی اور آج کوئی بناؤ سنگھار نظر نہیں آتا اس کے چہرے پر. اس کی متلاشی نظروں نے بہت غور سے دیکھا تھا اس کو. جب تک تسلی نہ ہوئی تب تک اس
کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور عالمگیر شاہ تو بہنوں کو صرف ایک نظر اس نے دیکھا تھا اور پھر ماں کو، اور وہاں سے ہٹتے چلے گئے ان سے ایک لفظ بھی کہے بغیر۔ صالحہ اور سویرا کا دل بری طرح دکھی ہوئے تھے، لیکن زبردستی نہ کسی سے معافی مانگی جا سکتی ہے اور نہ ہی ناراضگی ختم ہوتی ہے۔ اماں، آپ مجھے معاف کر دیں اماں۔ صالحہ پاؤں میں بیٹھتی چلی گئی اور ماں کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ قدسیہ بیگم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے اور کہا، نہیں، اب بس، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں مل گئی۔ اتنی طویل سزا کے بعد یہ معافی بے معنی ہے۔ انہوں نے دونوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ساتھ کھڑی فریال بھی آج اپنا دل نرم کر چکی تھی۔ سویرا اٹھی اور پاس کھڑی فضا کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ جیسے ہی پوچھی مڑی تو وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں تھا اس بے ضرر بچی کی آنکھوں میں۔ وہ 2 قدم آگے ہوئی اور بہت عزت سے بولی، السلام علیکم پھپھو۔ اور سویرا، وہ تو حیرت سے فضا کو دیکھنے لگی۔ ان کی بھتیجی بچپن میں تو پیاری اور کیوٹ لگتی تھی، لیکن اب تو وہ باقاعدہ حورن جیسی حسین بن چکی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے باہوں میں لیا۔ ماشاء اللہ میری پیاری بچی، میں پتہ نہیں کس منہ سے معافی مانگوں تم سے۔ نہیں پھپھو، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، پلیز۔ فضا سے ان کی شرمندگی دیکھی نہ گئی۔ آخر ان کا قصور بھی کیا تھا؟ جو ذمہ دار تھا وہ تو ایسے کھڑا تھا جیسے زمین اسی کی جاگیر ہو۔ جہانگیر کا ارادہ بالکل ضرورت سے زیادہ قیام کا نہیں تھا، اور وہ اپنی امانت لے کر یہاں سے جلد از جلد فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے سب سے ناگزیر سلام دعا کے بعد وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی بے تکلیفی دیکھ کر شناور اور مجتبیٰ حیران رہ کے۔ فضا تو مومنہ اور اپنی دونوں پھوپھیوں کے جم گٹھے میں تھی، جو اتنے پر مسرت تھے اس امکان پر کہ اب وہ مستقل ان کے پاس ہوگی، کیونکہ اسی کو تو وہ لینے سب آئے تھے۔ مومنہ کو یاد تھا جب بھائی حواس باختہ سے گھر میں داخل ہوئے اور اپنا فیصلہ سب کو سنایا تھا۔ بابا اور سب نے ماما کو راضی کیا کرنا تھا۔ وہ خود اٹل لہجے میں اناؤنس کر چکی تھی کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، کیونکہ ہر زاویے سے سب سے زیادہ حقدار جہانگیر تھا، تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا ان کا۔ لیکن دنگ کرنے والی بات یہ تھی کہ جہانگیر نے خود کہا تھا کہ اب خوشحالی صلح صفائی سے آئے گی۔ اس لڑکی کی پیاری سی صورت دیکھتے ہی مومنہ کے ذہن نے بھی کام کیا تھا۔ ایسے سلجھے ہوئے فیصلے کس کے لیے کیے جا رہے تھے؟ سب کچھ افشاں ہو رہا تھا اس پر۔ مومنہ زیر لب مسکرائی۔ بھائی تو صحیح پھنسے تھے۔ اس کو تو اسی چیز سے راحت فراہم ہو رہی تھی کہ اس کا ماچو بھائی کتنی بری طرح ڈھیر ہوا تھا۔ اس کے دل میں فضا کے لیے پسندیدگی بڑھ گئی تھی۔ جہانگیر نے آگے دیکھا نہ پیچھے، سیدھا اپنے سسر کی اسٹڈی روم میں دھڑلے سے گھس گیا۔ سامنے والا بھی اس گستاخی کو ہضم نہ کر پایا اور بہت غضب میں آ کر اس حرکت کی وضاحت مانگی، مگر جہانگیر آرام سے چلتا ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم مامو جان۔ اس نے سلام کیا، مگر آگے سے سلام کا جواب نہ ملا، اور عالمگیر صاحب نے غصے سے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ اپنی بیوی۔ جہانگیر بنا کسی تاثر کے فوراً جواب دے گیا، اور عالمگیر شاہ کے گال میں حرکت ہوئی۔ ان کا جبڑا مضبوطی سے دانتوں میں جگڑا۔ خلا کا نوٹس۔ ابھی بات شروع ہوئی تھی کہ وہ فوراً بپھرا اور بولا، اس میں تو لکھا ہے کہ فضا فاطمہ عالمگیر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کری، لیکن شاید اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ وہ لڑکی ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اچھا، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چاہتی اور کیا نہیں چاہتی؟ وہ میری بیٹی ہے اور مجھے پتا ہے۔ دیکھیں ماموں، وہ آپ کی بیٹی ہے، مگر وہ میری بیوی بھی ہے، اور اس کو آپ نے خود بنایا تھا۔ آپ سب کی رضامندی سے وہ میرے نکاح میں آئی تھی۔ نہیں، وہ تب ایک بچی تھی، اور یہ رشتہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں ماموں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تب واقعی اس کے لیے رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، مگر ماموں جان، آج میں اور گزرے کل میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور جب میں فضا کے شوہر کی حیثیت سے بات کہوں کہ اس وقت یہ رشتہ آپ کی بیٹی کو زندگی سے بھی عزیز ہے، تو میری بات کو کوڑے میں مت ڈالیے گا، بلکہ 2 پل ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا ضرور، کیونکہ آج وہ نہ صرف ہمارے رشتے کو جانتی ہے، بلکہ… دونوں ہاتھوں اوپر کو اٹھا کر کندھے اچکاتے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جہانگیر نے سوچا کہ سیدھے الفاظ میں اس پتھر دل انسان کو بتایا کہ اس رشتے کا ہر پہلو اس پر میں آشنا کر چکا ہوں، میں اس کو اپنا احساس دلا چکا ہوں، لیکن وہ ابھی اتنا بغیرت نہیں ہوا تھا کہ ایک باپ کے سامنے ایسی بات کرتا۔ اس کے تن بدن میں ایک لاوا سا جوش مار رہا تھا، اور دوسری طرف کوئی بم تھا جو عالمگیر شاہ کے سر پر پھٹا تھا۔
ان کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور بائیں بازو میں شدید درد اٹھا تھا۔ جہانگیر کو اتنا کچھ چھپا کر بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیا بکواس کرے تم، زبان سنبھال کر بات کرو کمظرف انسان۔ ابھی آگے بہت نازیبا زبان استعمال کرنے کا وہ سوچ رہے تھے کہ دروازے پر سویرا فضا کا ہاتھ پکڑتے داخل ہوئی۔ جہانگیر کی نگاہیں اس پر پیوست ہوگی جو گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، لیکن سویرا نے فضا کو جہانگیر کے پہلو میں لا کھڑا کیا۔ ایک عجیب سی خوشبو نے اس کی سانسوں میں بسیرا کیا تھا، معصومیت کے بجائے وہ بہکاؤ میں لانے والی، دل فریب اور نہایت سکون دہ۔ فون پر کہے اس کے سارے الفاظ جہانگیر کو یاد آئے۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی اسے چھپی نہیں رہی، ہاتھ سختی سے بند کیے وہ اپنے آپ کو صبر کی تائید کر رہا تھا۔ تم نے تو سلام کا جواب تک نہ دیا عالمگیر، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جو تمہاری بے رخی اور پتھر دلی کے باوجود تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی بچپن میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوتی تھی۔ تم بہنوں کے دل کا کرب کیا جانو جو پل پل تمہارے لیے مری تھی۔ میرا اللہ تو اپنے بندوں کے بڑے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر تمہارا دل کس قدر کافر ہے جو چھوٹی بہن کی ایک غلطی معاف نہ کر پایا۔ تم تو بڑے تھے، اتنے سالوں سے دل میں نفرت لیے جی رہے ہو۔ یاد کرو ذرا جہانگیر اور فضا کے نکاح کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمہارا۔ میری اور وقار کی شادی کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمہارا۔ ہمیں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بنایا تم نے، باپ کے آخری دیدار سے روکا، حالانکہ ایسا کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں تھا، اور اب آپ اس بچی کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ ایسا میرا بیٹا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ آج سویرا بھی اپنے بھائی کا لحاظ برطانیہ میں ہی رکھ کر آئی تھی۔ بند کرو یہ بکواس، انصاف کس کو دلا رہی ہو تم؟ یہ محافظ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ میری بیٹی وہی کرے گی جو میں چاہوں گا۔ فضا بتا دو ان سب کو۔ اپنی طرف سے اطمینان سے بیٹھے اس کو کٹہرے میں لے آئے تھے وہ، اور وہ سر جھگائے خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ کیا کہتی وہ کہ بابا یہ شخص جو آج اکڑی گردن لے کر تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ خود نہیں آیا؟ یہ میری بربادی کا تماشا دیکھ کر میرے سوگ پر مجھ پر ترس کھا کر بھیک دینے آیا ہے۔ میں نے اس کی منت کی، میں نے اسے بھیک مانگی، اس کے خون کو لے کر پھرتی رہی۔ کہاں سے شروع کر کے کہاں پہ ختم کروں بابا؟ کیا آپ میرے دل پر لگے زخموں کو برداشت کر سکو گے؟ سچ کہہ دو تو کیا ہوگا؟ مزید خون خرابہ؟ تم چپ کیوں ہو فضا؟ بتاؤ نا۔ وہ کھڑے ہوئے اور اس تک آئے۔ جہانگیر بھی الرٹ تھا اور کسی بھی قسم کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے تیار تھا۔ فضا نے پھوپھو کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ابو وہ اسے کچھ بولنا چاہا مگر اس کی زبان ساتھ دینے سے انکاری رہی۔ جہانگیر کو اس وقت اس پر بہت ترس آیا اور دل چاہا کہ ان سب لوگوں سے کہیں دور لے کر چلا جائے اس کو، بہت دور۔ فضا تم پہلے بھی کبھی اس شخص سے ملی ہو کیا؟ بے یقینی سے سوال دو دفعہ دہرایا گیا، لیکن فضا ساکت سی فرش کو دیکھتی رہی اور بالآخر اس کے ہونٹ ہلے۔ اس شخص سے کہیں آپ کی مراد میرا شوہر جہانگیر شیرازی تو نہیں؟ اگر یہی ہے تو ہاں ابو، میں ملی ہوں اس سے۔ اس کی آواز مستحکم اور اس کا لہجہ اداس تھا۔ فریال آگے بڑھی اور بولی، عالمگیر یہ دونوں 4-5 مہینے پہلے ملے تھے۔ عالمگیر کی نظریں بیوی پر ٹکی اور صحیح معنوں میں ان کو بھسم کر گئی۔ کیا تمہیں بھی اس بات کا علم تھا؟ وہ عالمگیر مگر وہ کچھ سنے بغیر وہ فضا کے اور قریب ہوئے اور سویر کو نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فضا ان سب کو ابھی اسی وقت بتاؤ کہ تم ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، ورنہ اس کے ساتھ چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی اپنی شکل یہاں مت دکھانا۔ الفاظ تھے کہ جیسے تیر جو اس کے دماغ کو سن کر رہے تھے اور دل پر ضرب پہ ضرب لگا رہے تھے۔ کیا یہی تھی محبت؟ ایک دفعہ میں اسے لاوارث کرنے کی دھمکی؟ غصے کی ایک لہر پورے جسم کو ہلا گئی تھی۔ خاموشی کے وقفے کے بعد وہ اپنے باپ سے بولی، آخری نتیجہ آپ نے یہ پیش کیا کہ میں ایسا فیصلہ کروں جو آپ کے حق میں ہو، اور اگر نہ ہو تو آپ مجھے زندگی سے آگ کر دیں گے جیسے ان دونوں کو کیا تھا، ہے نا ابو؟ سویر کے ہاتھ پر پہلی گرفت ڈھیلی پڑی، پھر ہاتھ چھوٹ گیا اور جہانگیر بھی اس کے نکوش پر ابھرنے والی سختی دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اگر آج یہ لڑکی اپنے باپ کو ترجیح دے گئی تو اس میں اس کی عافیت نہیں ہونی تھی۔ وہ ہر حد پار کر کے بھی اس کو ایک دفعہ انگلینڈ لے جانے کو تیار تھا، جہاں وہ خود جانتا تھا کہ ان محترموں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ پیچھے کڑے شناور اور مجتبیٰ نے کبھی بھی باپ کو اس لہجے میں گفتگو کرنے نہیں سنا تھا، اور وہ بھی حیران تھے۔ تم مجھ سے اب زبان لڑاؤ گی؟ بابا سوال پوچھنا زبان درازی نہیں ہوتی، یہاں میرے مستقبل کی بات ہے۔ میرے سے پوچھ کر نکاح پڑھوایا تھا آپ نے؟ مجھ سے پوچھ کر طلاق مانگی تھی آپ نے؟
میری مرضی جاننے کو ضرور کیوں سمجھا گیا؟ آپ میرے سوالوں کا جواب دے بابا، پھر میں خود ان پیپر پر سائن کروں گی اور کبھی بھی آپ کا کوئی فیصلہ رد نہیں کروں گی۔ مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی کوئی چارہ۔ پھر وہ بولے، فضا تمہیں کسی نے ورغلایا ہے نا؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے، مجھے زندگی کے حالات نے ورغلایا ہے بابا، میرے ٹوٹے دل نے ورغلایا ہے اور میری اجڑی گود نے ورغلایا ہے۔ تب سے خشک آنکھوں کے ساتھ کھڑی اب جس کرب کے ساتھ وہ بول رہی تھی جہانگیر کی کو بھی وہ ساکت کر گئی تھی۔ ابو، زندگی میں بیٹی کو سہاگت دیکھنے کی چاہت ہے تو آج اپنی بیٹی کو اسی آدمی کے ساتھ جلتا کر دیں جو ساری تباہ کاریوں کا موجب ہے، ورنہ میری زندہ لاش کو اپنے گھر میں دفن کر لیں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ میں کسی اور کے نکاح میں نہیں جاؤں گی۔ میں پل پر مرتی ہوں جب میرے جوان بھائی میرے سامنے آتے ہیں جن کو اس بات کی خبر ہے کہ ان کی بہن کو فوڈ پوائزنگ نہیں ہوئی تھی۔ ساری عمر کے لیے میری زندگی کو ایسا اشتہار مت بنائیے کہ جس کو پڑھ پڑھ کر لوگ اپنی بوریت کے لمحات میں گپے لگائیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا اس کے ساتھ بھیج دیں یا پھر اس کے ساتھ میری بھی قبر کھود لیں۔ اتنے افراد کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی کمرے میں خاموشی تھی۔ تمہارے بیٹے نے اس حد تک کمینگی دکھا کر اپنی خون کی اصلیت ثابت کر دی سویرا، فضا تم عالمگیر کی بیٹی ہو، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں میں بالکل معاف نہیں کرنے والا۔ آیا تو یہ اپنی ٹانگوں پر چل کر ہے مگر جائے گا باپ کے کندھے کے سہارے۔ ایک پل لگا تھا عالمگیر کی آنکھوں میں خون اترنے میں، انہوں نے دراز میں سے پسٹل نکالی اور سیدھی جہانگیر پر تان دی۔ سویرا اور فریال کی چیخیں نکل گئی، شناور اور مجتبی آگے بڑھے مگر باپ کی دھاڑ پر وہیں رک جانا پڑا۔ فضا نے کامتی ٹانگوں سے مڑ کر باپ کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جگہ جم کر کھڑے جہانگیر کو دیکھا۔ پسٹل تک نظر جاتے ہی لگا کہ اب جان نکل ہی جانی ہے۔ نہ جانے کہاں سے اس میں ہمت آئی اور اس نے جہانگیر کو اپنی پشت پر کیا اور باپ کے سامنے ڈٹ گئی۔ پلیز بابا، اس کو مت ماریں، آپ کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی؟ فضا کو سامنے دیکھ کر انہوں نے پسٹل نیچے کر لیا۔ دل میں بیٹی کے خلاف بدگمانی آ گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ باپ کے سامنے اسی کی حمایت کر رہی ہے۔ اس سے تو یہی ثابت ہوا نا کہ دونوں کے درمیان جو بھی ہوا ان کی بیٹی کی برابر کی شریک تھی، ورنہ اس طرح سے جہانگیر کے نام کی گولی اپنے نام کروانے کی کوشش نہ کرتی۔ ایک نفرت کے نئے طوفان نے سر اٹھایا اور وہ بولے، دفع ہو جاؤ تم اس کے ساتھ اگر یہی چاہتی ہو، لیکن یہاں سب رشتوں کا قتل کر کے جانا۔ پھر سے اسے وہی دھمکی ملی، بابا یہ میرا گھر ہے اور میں اپنی مرضی سے بالکل نہیں جاؤں گی، لیکن اگر آپ مجھے نکال دے تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، تم سب کوئی عزت راس نہیں آ رہی تو ایسے ہی صحیح۔ اس سے پہلے کہ اس کو گھسیٹا جاتا اور بے عزت کیا جاتا، جہانگیر اس تماشے سے پہلے ہی تنگ آ چکا تھا اور آرام سے اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ کیا کریں آپ، روکیں اس کو۔ شناور خاموش تماشائی تھا لیکن مجتبی سے یہ سب ہضم نہ ہوا۔ فریال نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی اور نہ ہی دادو نے۔ باہر اس کے ساتھ چپ چاپ چل رہی تھی۔ گاڑی کے پاس آ کر اس کی بازو پر انگلیاں ڈھیلی پڑتی محسوس ہوئی۔ اندھیرے میں کچھ خاص نظر ویسے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن اوپر سے جو کچھ روشنی تھی وہ بھی لائٹ کے چلے جانے سے غائب ہوگی۔ کیڑے مکوڑوں کی آوازیں اور گہرا سناٹا، اس میں وہ دونوں روبرو کھڑے تھے۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، چلو آج مجھ پر یہ تو آشکار ہوا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی نفرت بھری ہے۔ باپ کو سب بتا دیا تھا تو مجھے میری بہادری کے تمغے کے طور پر ملنے والی گولی بھی دے دیتی۔ مجھے مرتے دیکھ کر کیا ایک دم سے میرے لیے محبت پیدا ہوگی؟ جہانگیر نے اس پر طنز کیا تو وہ بولی، مجھے کسی فضول بات کا جواب نہیں دینا آپ کو۔ اوکے، مگر آج جب یہ دہلیز پار کرو تو اپنی رخصتی کو سمجھ کر کرنا۔ اس کے بعد کوئی ڈرامہ، کوئی کھیل، کوئی چھپا چھپی نہیں ہوگی۔ وہ قریب آیا اور اس کے اوپر جھکا، سر ابھی بھی اس کے سر سے اونچا تھا۔ اتنی سی لڑکی نے اس کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ بندے کی اصلیت نہیں بدلتی۔ وہ بھی عادت سے مجبور کہہ رہا تھا، میں تمہیں کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا، نہ میں اتنا اچھا ہوں۔ میری ماں آج 20 سال بعد اس گھر میں آئی کیونکہ میرے باپ کا ظرف بہت کمال کا ہے، لیکن اپنی بدقسمتی کہہ لو مجھ میں یہ خوبی بھولے سے بھی نہیں۔ میں اپنے بچوں تک کو بتانا پسند نہیں کروں گا کہ ان کی ماں کے خاندان کے بارے میں۔ اپنی توہین تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باپ کے رویے کی وجہ سے وہ غصے میں تو تھا ہی، لیکن سب بھڑاس اب فضا پر نکل رہی تھی۔ وہ پہلے اتنی ڈسٹرب تھی، اوپر سے اس کی باتیں سن کر زخموں سے چور آنکھیں اوپر اٹھائی۔ یہ تصادم کافی عرصے بعد ہوا تھا، اتنا نزدیک تھا لیکن میلوں دور۔ آپ میں اور بابا میں کوئی فرق نہیں جہانگیر، وہ بھی ماضی نہیں بھلاتے اور آپ بھی دشمنی کی اس کتاب میں ایک اور باب ڈال رہے ہیں۔ آپ نے یہ تک سوچ لیا کہ ہمارے بچے بھی ان حقیقی رشتوں سے محروم رہیں گے
لیکن کون سے بچے؟ وہ جو تم لوگوں کی جنگ میں ہار گیا؟ جہانگیر نے اس کی بات جیسے سنی نہیں اور ایک جھٹکے سے اس کے اور اپنے درمیان کا ہر فاصلہ مٹا دیا۔ اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی، لیکن وہ جو زہر وہ اس کے کانوں میں اگل رہا تھا، اس سے بہتر تھا وہ اس کو یہی مار دیتا۔ نہ میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں، نہ ہی کسی دلیل کو قبول کروں گا۔ اپنا فیصلہ فوراً کرو، کیونکہ اب گھڑی کی سوئیاں مہلت دینے سے انکاری ہیں۔ اپنا آخری فیصلہ وہ بھی سنا چکا تھا، اور فضا نے ایک لمبی سانس لی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ اس گھر سے کچھ بھی نہیں لے کر جائے گی سوائے اپنے آپ کے۔ جہانگیر کا انگ انگ جس پریشانی کا شکار تھا، ایک دم سے ساکن ہوا۔ سویرا اور صالحہ ماں کو خدا حافظ کہہ چکی تھی، وہ سب اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے۔ رخصتی سایہ مہربان کے بغیر ہوئی تھی، کیونکہ بابا ماما پر مسلط ہو سکتے تھے اور فضا سے ملنے پر پابندی لگ چکی تھی۔